الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج انشاءاللہ تعالی ہم 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 18 رکوع اور 3 آیات ہیں، اور اس میں 14 رکوع جو ہیں وہ سورۃ الاعراف کے ہیں، اور آگے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ 4 رکوع اور 3 آیات سورۃ الانفال کی ہیں۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کا تعلق پچھلے پارے کی آخری آیات کے ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ آسمانی نظام کو تسلیم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ان کو مان لو، تو وہ نہیں مانے۔ تو یہاں پھر بتایا گیا کہ وہ 2 جماعتیں بن گئیں، ایک اللہ کے احکامات کو ماننے والی اور دوسری نہ ماننے والی۔ تو پھر ان کو فرمایا گیا کہ اب تم خدائی فیصلے کا انتظار کرو۔ تو ان کی جو ترتیب تھی، جو گفتگو کی کلام کی وہ چل رہی تھی، تو یہاں بھی 9ویں پارے میں اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم کے جو سردار ہیں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ اپنے خیالات چھوڑ دیں اور ہمارے طریقے پر واپس لوٹائیں، ورنہ ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے۔ تو اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے ملت کفر سے نکال کر وہاں سے نجات دے کر ملت اسلامیہ عطا فرمائی ہے، تو ہم اس نعمت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، غلط رستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو پھر بڑی شدت کا زلزلہ آیا، تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ایسا زلزلہ آیا کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور مردہ پائے گئے صبح اپنے گھروں میں۔ تو فرمایا یہ ان کا حال تھا جنہوں نے ہمارے نبی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو قوم کی خیر خواہی کرنے کے لیے رب کا پیغام ان کو پہنچا رہا تھا، مگر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں ان پر کیا غم کھاؤں اور کیا دکھ کروں ان کا، کیونکہ یہ خود ہی اپنی بربادی اور تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ دوسرا رکوع جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی کے منکروں کو ہم نے سختی اور نقصانوں میں بھی مبتلا کیا تاکہ سرکشی سے باز آئیں اور عاجزی اختیار کریں، اور پھر ہم نے ان کی مصیبت کو راحت میں بدلا کہ جب وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے انہوں نے سمجھا کہ ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسا اچانک ہم ان کو پکڑا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی نشانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، مختلف بستیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راحت بھیجی اور پھر ان کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو فرمایا دن دہاڑے اللہ کے عذاب آئے، راتوں رات اللہ کے عذاب آئے، اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 جو آیت نمبر 100 سے 108 پر مشتمل ہے، فرمایا ہم ان تباہ شدہ بستیوں کے حالات اس لیے سنا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال میں بہتری پیدا نہ کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا حقدار ٹھہرایا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ تو اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعات پچھلی امتوں کے بیان کیے جاتے ہیں یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے کہ ان کے حالات دیکھو اور سمجھو کہ ان پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کا بیان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابل آنے والے فرعون کا بیان ہے کہ جو اگلے رکوعوں میں پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا اس میں بار بار یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ واقعات ملتے ہیں، اور کسی جگہ پر کم اور کسی جگہ پر زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک ان واقعات کو بیان کر کے لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ فرعون جیسا بادشاہ جو اپنے آپ میں خدائی کا دعوے دار تھا وہ بھی نہیں ہمارے عذاب سے بچ سکا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے طاقتور، بڑی بڑی کلگیوں والے کوئی بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکا، جس نے ہمارے احکامات کو مانا وہی محفوظ رہا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت ہارون علیہ السلام ہوں، تو انہوں نے خیر کی نمائندگی کی ہے ان سارے معاملات میں، اور شر کی نمائندگی فرعون، حامان، قارون اور یہودی قوم کرتی تھی کہ جو اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار، نوکرشاہی اور سرمایہ داری کے نمائندے بن کر بات کرتے تھے تو اللہ کے نظام سے بغاوت کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی آیات دے کر، اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتیوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا دیا اور فساد برپا کر دیا۔ تو پھر فرمایا آپ دیکھیں کہ ان مفسدین کا کیسا انجام ہوا، کیسے ان کو عبرتناک انجام سے ہم نے دوچار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرعون سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کیا،
تو اور ساتھ یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، تو فرعون نے انہیں معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا، کہا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو جو کوئی نشانی لائے ہو، کوئی معجزہ لائے ہو تو دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، یہاں دو معجزوں کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنا ڈنڈا پھینکا اور وہ ایک اژدہا بن گیا، اور دوسرا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ ڈالا اپنی بغل میں اور نکالا تو وہ سورج سے زیادہ چمکدار تھا۔ تو یہ دو نشانیاں دکھائیں، اور پھر اس سے اگلے رکوع میں جو 4 نمبر رکوع ہے، آیت نمبر 109 سے 126 پر مشتمل ہے، تو یہاں پھر وہ پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ فرعون پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا، تو اپنے امیروں اور وزیروں سے کہنے لگا کہ موسیٰ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے گا، تو پھر کیا کیا جائے؟ درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس کے مقابلے میں جادوگر بلائے جائیں، اگر جادوگر آئیں گے، تگڑے جادوگر ہوں گے تو اس کو ہرا دیں گے اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ تو مسئلہ ہی کو نہیں، ہم کر دیں گے، پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کوئی انعام ملے گا۔ فرعون کہنے لگا انعام کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اپنا خاص قرب یافتہ بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا اور مہربان ہو جاؤں گا تم پر۔ تو مقابلہ ہوا، تو جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو جادو کے زور سے بند کر دیا، سحر زدہ کر دیا، کہ رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں، سوٹیاں جو تھیں، ڈنڈے چھوٹے چھوٹے، وہ ان کو سانپ دکھائی دینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جادوگر اپنے ذہن میں تھے کہ ہم تو بس جیت گئے، ہم تو کر دیں گے، تو اب اس کا کوئی توڑ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ پاک کا حکم آیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے پھر موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، اپنا ڈنڈا ہی ان کی طرف پھینکنا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جتنی انہوں نے بنائی تھی رسیاں اور جادو کے زور پر وہ سانپ نظر آ رہے تھے، وہ سب ایک ہی لقمے میں کھا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ظاہر ہو گیا اور باطل جو وہ سمجھتے تھے وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا، ان کے جتنے اعمال باطل تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ یہاں سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ گھر بیٹھ کر حق غالب نہیں آتا، حق کے غلبے کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، گھر بیٹھے رہتے، اللہ سے دعا کرتے یا اللہ یہ فرعون کی طرف میں نہیں جاتا، بس آپ خود ہی کرم کر کے تو ان کو ختم کر دو، تو اللہ پاک چاہتا تو ختم کر دیتا، لیکن رب العالمین خالق کائنات کو پسند یہ ہے، اس کی سنت جاریہ یہ ہے کہ میدان عمل میں نکلیں۔ آج ہم گھر بیٹھے دعاؤں سے اسرائیل کو برباد نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے میدان عمل میں نکلیں، ساری ملت اسلامیہ اکٹھی ہو، تو ایک دن نہیں لگے گا اس کو برباد ہوتے ہوئے، محض دعاؤں سے کام نہیں چلتا، کوشش بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی میدان عمل میں نکلے تو ان کے اس استقامت پر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ زیر ہو گئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ رسوا ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ لیکن خدا جب مہربان ہوتا ہے، جب کسی کو اللہ پاک اپنا کرم فرما کر اس کو ایمان کی دولت دے، تو وہ ہوا کیا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے جو جہانوں کا رب ہے، ساتھ وضاحت کر دی رب موسیٰ و ہارون، کیونکہ فرعون بھی تو خدائی کا دعوے دار تھا، اگر یہ کہتے تو صرف رب العالمین تک رہتے تو لوگ سمجھتے کہ شاید فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے اور وہ جادوگر جو تھے وہ مغلوب ہو گئے، اور ان کی ساری جو کوشش تھی فرعون کی اور درباریوں کی کہ ان کو لے آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر لیں گے، اس میں جب ناکام نظر آئے تو اب فرعون غصے میں آ گیا اور ان جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تم نے کیا کیا؟ تم آئے میری طرف سے وہ تھے اور موسیٰ کو ماننے لگے، اس کے رب کو ماننے لگے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہی لوگ جو پہلے کافر تھے، ایمانی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے، ایمانی جذبہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائے تو اب اتنی بڑی دھمکی دی۔ وہی فرعون جس کے مقرب بننے کے لیے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہمیں کوئی انعام ملے، ہمیں اپنا مقرب بنا لے، اب وہ دھمکی دے رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں پرواہ کوئی نہیں، یعنی یہ ایمان ایسا جذبہ اندر پیدا کر دیتا ہے، ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ناموس رسالت کی خاطر جو لوگ جیلوں میں قید ہوتے ہیں یا جن کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے، ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ناموس رسالت کا کاز اتنا زبردست ہے، اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ پھر ایمان کے معاملے میں اور اس طرح کے خوفوں سے بے خوف کر دیتا ہے، بندے کو دلیر کر دیتا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 5 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنی قوم کو، یہ 127 سے 129 2 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا،
اس نے بنی اسرائیل پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو مظالم سے تنگ آ کر قوم نے کہا کہ آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے رہے، اگر اب بھی ہم ستائے جا رہے ہیں حالانکہ آپ کی نبوت تسلیم کر چکے ہیں تو کوئی کمی نہیں آئی، تو آپ پر ایمان لانے کا ہمیں کیا فائدہ۔ بے صبری قوم تھی، بہت جلد باز قوم تھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے ان سے کہیں زیادہ آزمائشیں گزاری ہیں، کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کسی ایک صحابی نے ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا، اور یہ قدم قدم پہ شکوے کرتے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرو، نماز اور صبر سے مدد چاہو، گھر میں رہو، قبلہ رو ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہو اور صبر کرتے رہو، تو جب صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گا، تو تمہارا دشمن جلد ہلاک ہوگا اور تمہیں اس کا وہ مسکن ٹھکانہ، ان کی رہائشیں، سب کچھ تمہیں ملیں گے۔ رکوع نمبر 6 میں 130 سے 141 آیت تک فرمایا فرعونیوں پر جو مختلف عذاب مسلط کیے ان کا ذکر کیا کہ قحط سالی، سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب، کیونکہ جب بھی انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو کہتے یہ تو ہمارے کرشمے ہیں، ہماری یہ مینجمنٹ ہے، اس وجہ سے ہر چیز بہتر ہو رہی ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی مشکل پہنچتی، برائی پہنچتی، آزمائش آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو معاذ اللہ تعالیٰ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ تو ان کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آئی ہیں۔ تو فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ نحوست جو ہے یہ ان کی طرح منسوب نہ کرو، تم خود بڑے منحوس ہو۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ تمہارے حسن تدبیر کے کرشمے نہیں ہیں، تو مشکل آتی ہے یا آسانی تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجے کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، کہ ان پر مختلف قسم کے اللہ پاک نے عذاب بھیجے، مکڑی کا عذاب بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا۔ یہ ایسے عذاب ہیں، مینڈک ان کے ہر چیز میں مینڈک تھے، ہر چیز میں جوئیں پڑ گئیں، ہر چیز میں مکڑیاں آ گئیں، اور خون کی تو حد یہ ہو گئی کہ ان کے کھانے کے لقمے میں بھی خون تھا، سالن کے برتن میں بھی خون تھا، پانی پیتے برتن میں ہوتا تو پانی منہ میں کے پاس لے جاتے تو خون بن جاتا۔ اس حد تک وہ بے قرار ہو گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو کہ کہیں ہم اس سے نجات میں نہیں پاتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور جھوٹے عہد و پیمان کرتے، جی ہم مانیں گے، توبہ کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر دیتے اللہ عذاب ختم کر دیتا اور یہ پھر انہیں نافرمانیوں پر اور ہٹ درمیوں پر اتر آتے۔ اس لیے فرمایا ہماری آیات سے غفلت برتنے اور جھٹلانے کا ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ہم نے دنیا میں کمزور اور ضعیف سمجھی جانے والی قوم جو تھی، یہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو محلات، باغات اور اقتدار کا وارث بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتا بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا تو راستے میں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بت پرست تھی، یعنی ایسے عجیب قسم کے لوگ تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ جاتے ہوئے ایک قوم پر نظر پڑی کہ وہ بت پرست تھی تو وہیں رک گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک بت بنا دیں تاکہ ہم اس کی پیروی کا، اس کی پوجا کیا کریں۔ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اے نبی اللہ ہمیں بھی ایک خدا ایسا بنا دیں جیسے ان کے لیے خدا ہے۔ تو قال انکم قوم تجہلون، یہ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے جاہل قوم، میں تمہیں اللہ کا رستہ دکھا رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں دن بدن تم پر برس رہی ہیں، انعامات نازل ہو رہے ہیں، اور تم کیسے بدبخت ہو کہ پھر جا کے وہی بت پرستی اور اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہو۔ رکوع نمبر 7 میں جو 142 سے 47 پر مشتمل ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے اور حضرت ہارون کو جانشین قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام کا جو کوہ طور کا سفر تھا اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں آپ ریاضت کے لیے گئے، 40 روز تک مقیم رہے، اللہ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشا، تورات عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک کے کلام کا لطف اتنا تھا، ذوق اتنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور اضافہ ہوا، جذبات ایسے ہوئے کہ اب جس پاک ہستی کے ساتھ کلام کیا ہے اس کا دیدار بھی کرنا چاہیے۔ تو عرض کر دی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ بس کیا تھا کہ ادھر ہونے کی دیر تھی، نگاہ پلٹی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ کے انوار و تجلیات متوجہ ہوئے تو وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں صوفیاء نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ایک آزمائش بھی تھی ان کی کہ
کہ انہوں نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور فرمایا گیا کہ پہاڑی کی طرف دیکھ، تو فوراً ادھر دیکھنے کی طرف چلے گئے. کہا اپنی بات پہ ٹکے رہتے کہ نہیں یا اللہ تیرے غیر کو نہیں دیکھنا، یہیں رہنا ہے، تو شاید اللہ پاک ان پہ کرم فرما دیتا اور ان کو دیدار نصیب ہو جاتا. لیکن یہ ایک صوفیاء کی سوچ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ دیدار کا جو تحفہ ہے وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ معاملہ ہو گیا تو ہوش میں آئے تو کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں. تو پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیرے ہم عصروں کو جتنے بھی اس وقت کے ہیں ان میں سب میں سے تجھے چنا ہے اور تجھے اپنے کلام اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا ہے ہم نے، بس جو کچھ تجھے دوں وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فَخُذْ، اس کو لے لو، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس پر شکر ادا کرتے رہو. تو فرمایا تورات جو ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، اس میں ہر قسم کی ہدایات لکھ دی گئی ہیں اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے حکموں پر پابند ہو جائے. اب اگلا مرحلہ بڑا دلچسپ تھا کہ اللہ کے نبی 40 دن وہاں ریاضت میں گزارے، آزمائشوں سے گزرے اور بڑے خوش قوم کے لیے تورات لے کر واپس آئے. تو وہاں آتے کے حالات ہی بگڑے ہوئے تھے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانی، اتنی دیر بھی برداشت نہیں کر سکے کہ اللہ کے نبی گئے ہیں ہمارے لیے کتاب لینے گئے، تو وہ صبر نہیں کر سکے اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا الی قومہ غضبان آسفا، بہت ناراض ہوئے، بہت جلال میں آئے اور کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے کیا میرے جانے کا لحاظ رکھا، تم بڑے برے لوگ ہو، بہت غلط کیا تم نے. اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، ان سے بھی ناراض ہوئے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اس قدر شدت تھی جلال کی کہ وہ جو تختیاں لے کر آئے جن پر کتاب لکھی تو ان کو زور سے پھینک دیا. تو پھر جب نرمی ہوئی، جلال میں کمی آئی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں 152 سے 157 پر آیات پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچڑے کی پوجا کرنے والوں پر خدا کا غضب ہوگا اور وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت پائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، لیکن غلطی کر کے جلد توبہ کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، اللہ ان پر مہربانی فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ اترا، جلال اترا، تو تختیاں اٹھا لیں اور تورات میں جو اللہ نے ہدایت دی تھی اس کی طرف لوگوں کو بلایا اور پھر 70 آدمیوں کو چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ میرے ساتھ چلو اور خود دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اب وہ 70 لوگ تیار کر کے جب لے گئے تو قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، وہ جب پہنچے تو اللہ کی انوار و تجلیات کی وہ کہاں تاب لا سکتے تھے، تو وہاں ان کو ایک جھٹکا لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ دیدار کا مطالبہ کر بیٹھے تھے وہ بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی تھا کہ جب انہوں نے ہم کلام ہوتے سنا تو ان کا دل بھی چاہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں. تو وہ جھٹکا جب لگا نا تو سارے کے سارے مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، یا اللہ تو ان کو مارنا ہی چاہتا تو کہیں اور مار دیتا، اس سے پہلے مار دیتا. اب یہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا، میں قوم سے 70 بندے لے کر آیا ہوں، وہ سارے مر گئے تو میں قوم کو جواب کیا دوں گا، اور تجھے پتہ ہے وہ کیسے بے صبرے لوگ ہیں. افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ یہ بے وقوف لوگ تھے، ان کا مطالبہ تھا تو ان کی وجہ سے اب تو ہم کو مار دے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عجز پیش کیا اور کہا انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمیں بخش دے، معاف کر دے، رحم فرما، انت خیر الغافرین، تو بہترین بخشنے والا. اللہ پاک نے پھر کرم نوازی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزمائش تھی اور جو توبہ کرنے والا ہے اس کی ہم توبہ قبول کریں گے، تو جسے میں چاہوں گا اس کو میری طرف سے رحمت پہنچے گی. تو میری رحمت تو وسیع ہے، وہ ہر شے کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، مگر میں اپنی رحمت خاص طور پر ان لوگوں پر کروں گا جو برائیوں سے بچتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. اور اس کے بعد پھر ایک خاص اعلان فرمایا کہ جو لوگ میرے رسول جو نبی امی ہیں، جو دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کسی سے نہیں پڑھے، ان کی پیروی کریں گے. اور یہ وہ رسول ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا تذکرہ یہ تورات اور انجیل میں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا. تورات انجیل میں جگہ جگہ حضور کے قصے ہیں، حضور کے قصیدے ہیں، حضور کی شانیں ہیں، حضور کے صفات بیان کی گئیں.
فرمایا وہ میرا پیارا رسول ہے جو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا اور پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرے گا اور لوگوں کے بوجھ اتار دیں گے، لوگوں کے گلے کے پھندے نکال دیں گے، یعنی اتنی آسانیاں کریں گے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے آپ ان کی مدد بھی کریں، آپ کی مدد کریں گے۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے والے، حضور کی مدد کرنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے، فرمایا وہی کامیاب ہوں گے۔ رکوع نمبر 10 میں آیت نمبر 158 سے 162 تک فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ میں تمام افراد نسل انسانی کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اس خدا کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اے لوگوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ اور تم ہدایت پا جاؤ گے اگر اس بات پر قائم رہے۔ پھر بنی اسرائیل پر مزید احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان 12 چشموں کا ذکر کیا گیا جو پتھر سے جاری کیے تھے، بادل کا سائبان بنا دیا، من و سلوہ کی خوراک عطا فرمائی، لیکن یہ ایسے ظالم تھے، اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی پھر بھی باز نہیں آئے اور اللہ کریم کے احکامات کی مخالفت کرتے رہے۔ رکوع نمبر 11 میں جو 163 سے 171 آیات پر مشتمل ہے، وہ بنی اسرائیل کی ایک اور چلاکی کا ذکر ہے۔ جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے، ایک دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے، ادھر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں اور مچھلیاں آتی تھیں ابھر ابھر کے، بڑی بڑی تگڑی اور بڑی اعلیٰ، ان کو دیکھ کر ان کے دل بے ایمان ہوتے تھے۔ تو انہوں نے وہ ساری مچھلیوں کے لیے ایسا رستہ بنایا کہ وہ ساری اس گڑھے میں آ جاتی اور اگلے دن پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ہم نے خود تو شکار نہیں کیا، تو خود بخود ہی آ گئی ہیں، تو ہم نے کون سا شکار کیا؟ تو پھر حق پرست جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کے امتی غلام، انہوں نے سمجھایا مگر وہ توبہ پر آمادہ نہ ہوئے۔ تو نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ نے فرمایا ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا کہ ایسی اللہ کا سخت عذاب ان پر آیا۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل 2 گروہوں میں بٹ گئے، نیکوکار اور بدکار، اور پھر ان کی جگہ نالائق اور برے جانشینوں نے لے لی۔ وہ دنیا کے ادنا سامان کے لیے دین فروشی کرتے رہے، کہتے رہے کہ ہمیں اس کی معافی مل جائے گی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ان کا المیہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم جو چاہے کریں، دین بیچیں، اللہ کے احکامات بدلیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو اللہ کے پیارے، ہم بچ جائیں گے۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں تو فلاں پیر کی اولاد ہوں، میں تو جناب فلاں ہستی کی اولاد میں سے ہوں، تو میں بچ جاؤں گا، بھائی اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا، ان کے طریقے پہ چلو گے تو نجات ہوگی۔ جن کی اولادیں ہو، رستہ بھی ان کا اپناؤ، جو اللہ کے پیارے تھے، مقبول و محبوب تھے، ان کے رستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ رکوع نمبر 12 میں جو 172 سے 181 آیت پر مشتمل ہے، اس میں پھر انسانیت کے لیے لیے جانے والے عہد کا تذکرہ ہے۔ الست بربکم، جو اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ سب نے کہا تھا کہ ہاں تو رب ہے۔ تو عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کر اور سب روحیں جو تھیں انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، مگر دنیا میں آ کر بہت سے لوگ اس سے پھر منحرف ہو گئے۔ اور پھر ایک اور یہاں تفصیلی واقعہ ہے، اس کا صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ بلم بن باعور نام کا ایک عابد تھا، اسرائیلی عالم تھا، عابد تھا، مستجاب الدعوات تھا، مگر وہ اپنی قوم کے اور بیوی کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ گیا اور برباد ہو گیا، مالی مفادات کے لیے نبی کا گستاخ بنا، دشمن بنا، اللہ کی آیات کی غلط تعبیر و تشریح کرنے لگا، تو کتے کی مانند حریص کر دیا گیا۔ فرمایا کہ وہ کتے کی طرح حریص ہے، اس کی زبان سینے تک لٹکا دی گئی، وہ ہانپتا ہوا جہنم رسید ہو گیا۔ پھر بھی جنات اور انسانوں میں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو دل و دماغ اور آنکھ اور کان کا استعمال کر کے سب کچھ دیکھ کر بھی توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے، فرمایا وہ لوگ گمراہی میں ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 13ویں رکوع میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ وہ اچانک اور کسی بھی وقت ہے، کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں ایک خاص طبقہ اس کو لے کر بہت لہجے کرتا ہے کہ دیکھو جی نبی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی وضاحت سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور نے کہا، اپنے طور پر نہیں کہا، اللہ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا وضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے آپ اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ کہہ کر ساتھ بتا دیا کہ مجھے اپنے جیسا بے اختیار مت سمجھنا، مگر جو اللہ نے مجھے اختیار دیا اس کی وجہ سے میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اس سے بھی بعض لوگوں نے کہا جی کہ نبی پاک نے خود کہا کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں جانتا تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا۔ اس کو سمجھنے کی بات ہے، پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جہاں بھی علم غیب کی نفی ہوگی اس سے مراد ہے اپنے طور پر غیب جاننا، اپنے آپ غیب جاننا، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ حضور کے پاس جو غیب ہے وہ سب اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور یہ کافروں کا جواب دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی میں تو اللہ کا نبی بن کر آیا نا، علم بھی مجھے اللہ نے دیا، اختیارات بھی اللہ نے دیے، ان سے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے طور پر کچھ نہیں کرتا، جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، جو میرے رب نے مجھے اختیارات دیے ہیں انہی سے میں سارے کام کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں
اپنی نشانیوں کا بیان کیا، اپنی جو قدرت ہے اس کا بیان کیا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ازدواجی تعلقات کے فوائد بیان کیے کہ اس سے سکون حاصل ہوتا ہے دونوں کو، شرک کی مذمت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو درگزر کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، جاہلوں سے دور رہنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، تلاوت ہو رہی ہے توجہ نہیں کرتے، نماز میں تلاوت ہو رہی ہے اور بندے پیچھے اپنی صورت پڑھ رہے ہیں، تو یہ یاد رہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے اور توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے عجز و انکسار کرتے رہو، دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگو تو اللہ کامیابیاں دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ غنیمت کے احکام بیان ہوئے تو اس لیے اس کا یہاں بیان کیا گیا۔ تو اس کی ابتدا اس حکم سے ہو رہی کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے۔ مال غنیمت جو ہاتھ میں آ جائے جہاد سے کامیاب ہو کر، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح رکھو۔ آپسی لڑائیوں نے جو امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرا ہے اور کفر ہمارے سر پہ چڑھ کر ناچ رہا ہے، بدقسمتی اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں۔ اس کی وجہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا، احکامات خدابندی سے روگردانی کی، آپس میں دست و گریباں ہو گئے، اور کفر کو موقع مل گیا کہ وہ ہمارے درمیان نفاق پھیلا کر، لڑائیاں کروا کر ہماری تباہی اور بربادی کر رہا ہے۔ تو فرمایا قرآن یہ سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی خوبیاں ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وہ وقت یاد کریں جب مسلمان کافروں کے مقابلے ہوئے، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے، اور تفصیل سے یہاں غزوہ بدر کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور پھر اگلے رکوع میں بدر کے اندر جو اللہ کی نصرت آئی، مدد آئی عین میدان جنگ میں، تو فرشتے بھی اتارے، ایک لمحے کے لیے غنودگی طاری کی کہ ان کے زخموں کی تکلیف مٹ جائے، بارش برسائی اور مومنوں کے قدم جما دیے کیونکہ ریتلا علاقہ تھا، بارش کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گیا اور وہاں ٹھہرنا اور دشمن سے جنگ کرنا آسان ہو گیا۔ پھر یہاں ایک بات خاص طور پر تنبیہاً فرمائی جا رہی ہے، ایمان والو کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، یعنی کفر کے مقابلے میں آ جاؤ، پھر پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ پیچھے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ڈٹ جاؤ اور جہاد کرو، اور تو اللہ غالب کرتا ہے۔ صرف کچھ صورتیں بیان کی گئیں کہ ایسی صورت میں کہ پیچھے ہٹے جب لشکر کے ساتھ مل کر پھر سے دوبارہ کفار پہ حملہ آور، پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے۔ اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے تھے ہم نے سن لیا، یعنی کافر اور منافق، مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک شر الدواب ہیں، بدترین حیوان ہیں، اور یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں، اللہ ان کو سنواتا ضرور ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول کو حکم دے تو اسے قبول کر لو، اور رسول کی دعوت تمہارے لیے روح کی زندگی ہے، جب تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو فوراً آؤ۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ میں غور کیا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول تمہیں جب بھی بلائیں گے تو رسول کا بلانا ہی تمہارے لیے اللہ کا بلانا ہے، ان کے حکم پر آ جاؤ۔ اس پر احادیث میں بڑی دلچسپ واقعات موجود ہیں احادیث کے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ خیانت نہ کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو اللہ کی احکامات میں کوئی ڈنڈی مارنا، شریعت کے احکامات بدلنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ مالوں میں کسی نے مال دیا اس میں خیانت کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اپنا بدن جو اللہ کی طرف سے ہماری امانت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کرنا، یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کا دین امانت ہے، اس کو پہنچانے کے لیے اللہ کا ملک امانت ہے، اس میں کسی بھی چیز میں خرد برد کرنا، غداری کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، اور اللہ اس خیانت کا بدلہ ضرور لے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت بنا دے گا، یا ساتھ طاقت دے گا، حق علیحدہ ہوگا، باطل علیحدہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی کافروں کے سامنے کلام اللہ پڑھا جاتا تو وہ قرآن کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں یہ تو افسانے ہیں، پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور یہ کہتے ہیں اگر سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا۔ تو پھر فرمایا برسانے میں مشکل کوئی نہیں ہے حبیب، آپ ان میں جلوہ افروز ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم عذاب نہیں دے رہے۔ تو حضور کی برکت سے کافر بھی عذاب سے بچ جاتے تھے، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ یہ اللہ کے حضور امید رکھیں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے اب اس کے امتیوں، اس کے غلاموں پر کرم فرمائے گا۔ اور پھر مسجد الحرام کے معاملے میں جو یہ کرتے تھے، کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، تو فرمایا یہ سب مغلوب ہوں گے اور اللہ پاک ناپاک کو پاک سے ضرور الگ کرے گا۔ اور فرمایا وہ بھی وقت ہوگا کہ جب فرشتے کو گرز مار رہے ہوں گے، فرعونیوں کا جو حال ہوا وہی ان کا حال ہوگا۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے، اور ورنہ پہلی قوموں کی گرفت جو ہے یہ کوئی اس سے بڑے نہیں ان قوموں سے۔ تو وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، قرآن نے اکیلے کی بیان کی۔ اور فرمایا قتال فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جہاد کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جہاد میں عزت ہے، جہاد میں سرفرازی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔